Assalamu alaikum. I am Saima Nas, currently living in Mumbai. I have two questions. First one is, what are your views on Prashant Kishore's style of politics and his approach to political change in Bihar and India more broadly? The second question is, what are your thoughts on Zohran Mamdani being the first Muslim mayor of New York City? Many people are celebrating it, especially considering the current global condition of Muslims. Do you see it as a significant moment for representation? देखिए, पहले सवाल को लीजिए। असल बात यह है कि मेरे नज़दीक चूँकि यू आर अ मुस्लिम, तो दोनों चीज़ को सामने रखते हुए पॉलिटिक्स इन जनरल और पॉलिटिक्स फॉर मुस्लिम या पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम दोनों को सामने रखते हुए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और जो मेरे व्यूज़ हैं मैं वो रखता हूँ। पहले प्रशांत किशोर के मामले को लीजिए। असल बात यह है कि मुसलमान को सबसे पहले ये सोचना है कि प्रशांत किशोर हो या फिर नरेंद्र मोदी, अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दोनों में से कोई भी हो, या राहुल गांधी हो, मुसलमान इन्हें किस रूप में देखते हैं? क्या मुसलमान इन्हें नजात दहिंदा समझते हैं? तो मेरा इसमें जो रिस्पॉन्स है अभिगिनो कि अगर मुसलमान इन्हें नजात दहिंदा समझते हैं तो मुसलमानों के मसाइल का हल या किसी भी कम्युनिटी का जो कोर इशू है उसका हल मौजूदा ज़माने में पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए महज हल नहीं होता है। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर क्या है। एक दौर था कि दुनिया में इम्पीरियलिज्म का ज़माना था, बादशाहत का ज़माना था। उस वक्त बादशाह के कंट्रोल में ईच एंड एवरीथिंग होती थी। मौजूदा ज़माना डेमोक्रेटिक सिस्टम है और डेमोक्रेटिक और सेकुलर सेटअप में पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक लिमिटेड होता है। ऐसी हालत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक बिग चेंज के रूप में देखना अपने आप में दुरुस्त नहीं है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या फिर कोई दूसरे लोग। एक बिग चेंज के तौर पर देखना कि उससे उनके आने के बाद अगर वो रूल करने लगे तो हमारे स्टेट्स में एक अपसाइड डाउन मामला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों का जो पॉलिटिकल मेथड है या इंडिया में जो पॉलिटिकल कैंपेन है उसके सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कंडीशन ये है कि यहाँ आम तौर से पॉलिटिकल कैंपेनिंग इश्यूज़ पर न होकर वो आम तौर से मज़हब और कास्ट के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये बहुत बड़ा मसला है और ये मसला सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी ही ऐसी हैं जो कास्ट और रिलीजन के इर्द गिर्द घूम कर या घुमा कर कोई इलेक्शन जीतना चाहती हैं। असल बात यह है कि इंडियन सोसाइटी में मज़हब और कास्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और मज़ीद ये कि ख़ुद मजहबी लोगों ने अपने अपने मजहबी लोगों को मुतशद्दिद और एक्सट्रीमिस्ट बनाने में कोई कमी नहीं की है, ख़ाह वो मुसलमान हो या फिर हिंदू हो या फिर दूसरे धर्म के मानने वाले। इन सब ने यहाँ अपने लोगों के अंदर लिबरलिज़म और ओपननेस पैदा नहीं किया। सब ने अपने अपने मानने वालों के अंदर एक्सट्रीमिज़म और मुतशद्दिदाना सोच पैदा किया। इसका नतीजा ये होता है कि जब कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कास्ट और रिलीजन को लेकर बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल अंदाज में बात करती है तो फिर लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो ये मसला पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये मसला यहाँ की आवाम का है। असल हुआ यह है कि पार्टीशन के बाद यहाँ सोशल लेवल पर री इंजीनियरिंग ऑफ माइंड का काम नहीं हुआ, जो मुसलमानों को भी करना था और इन जनरल तमाम लोगों को करना था। मुसलमानों के केस में इनको ज़्यादा करना था। प्रशांत किशोर जो कैंपेन चला रहे हैं, नो डाउट कि ये जो कैंपेन चला रहे हैं आमतौर से ये इश्यूज़ ही पर बात कर रहे हैं और ये इश्यूज़ इम्पोर्टेंट है, इन इश्यूज़ पर बात होना चाहिए। और इन्होंने पूरे कैंपेन में जितना मेरे इल्म में है इन्होंने इसमें इश्यूज़ ही पर बात किया है, तो ये बात अच्छी है। लेकिन देखिए मामला क्या है
جو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگوں کو۔ کسی نے کہا ہے کہ پاور کرپٹس، ایبسولیوٹ پاور کرپٹس ایبسولیوٹلی، یعنی اقتدار آدمی کو بدعنوان بناتا ہے، اور کامل اقتدار، ایبسولیوٹ پاور، اس کو پوری طرح کرپٹ کر دیتا ہے۔ تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا امتحان کیمپین کے درمیان نہیں ہے، اس کا اصل امتحان ایک بار اقتدار حاصل ہو جائے اس کے بعد ہے، کہ اس کے بعد وہ اقتدار اور پاور کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا حربہ اختیار کرتا ہے، کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یہ اصل ایشو ہے، اور انڈیا کا یہ سب سے بڑا ایشو ہے، اور اس اعتبار سے پرشانت کشور کا ابھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا ہے، اسی لیے میرا ان کے معاملے میں کوئی نگیٹو اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں اس طرح کے کسی کیمپین کو لے کر اس خیال میں نہیں جیتا ہوں کہ اس کے بعد ایک بہت بڑا پریورتن ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اصول کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جیسے ہوں گے ہمارا حاکم ویسے ہی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہم اور آپ جیسے ہوں گے، اگر حاکم ایک بہتر ہوا بھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، تو وہ بھی دھیرے دھیرے ویسے ہی ہوتا چلا جائے گا۔ تو انڈیا کا کیس یہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کو چینج کرنے سے زیادہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ پر کام کیا جائے، لوگوں کے شعور پر کام کیا جائے، لوگوں کے انٹلیکچول لیول پر کام کیا جائے، یہاں کے لیے یہ اصل کام ہے۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایشوز کو لے کر بات کرے، چاہے وہ بہار ہو، دلی ہو، یا کوئی بھی اسٹیٹ ہو، ہر جگہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ایک آدمی ایشوز کو لے کر بات کرے، ان چیزوں کو لے کر بات کرے جن چیزوں کی عوام کو ضرورت ہے اور جن چیزوں کے ذریعہ ملک ترقی کرتا ہے۔ اب آپ کا دوسرا سوال زہران ممدانی کے حوالے سے ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ ابھی جو الیکشن ہوا اس میں مور اور لیس 25 مسلمان ایسے ہیں، صرف زہران ممدانی نہیں، 25 مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے مختلف جگہوں پر الیکشن جیتا ہے۔ ان میں سے ایک زہران ممدانی ہے جو نیو یارک کے الیکشن میں پہلے مسلمان میئر ہو کر آئے۔ اگر آپ مبارک بادی کے انداز میں چیزوں کو سوچتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے، انہوں نے جیتا ہے۔ لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے سبق ہے، دیکھیں کوئی بھی واقعہ، کسی بھی انسیڈنٹ سے آپ کو فروٹ اسی وقت ملتا ہے جب آپ اس انسیڈنٹ سے سبق حاصل کر سکیں۔ امریکہ پوری دنیا میں اس بات کی علامت بن چکا ہے کہ وہاں بنیادی طور سے فنڈامنٹلی لوگ مذہب اور کاسٹ سے کہیں اوپر اٹھ کر لوگوں کے بارے میں رائے بناتے ہیں۔ ان جنرل وہاں کی عوام اسی دائرے میں سوچتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسری ایشیائی کنٹریز ہیں وہ دور دور تک کھڑی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ دراصل امریکہ کی خوبی ہے، یہ زہران ممدانی کی کامیابی سے زیادہ امریکہ کی کامیابی ہے کہ امریکہ میں ایک ایسی لیڈرشپ ہونے کے باوجود جو کئی دفعہ مذہب اور کاسٹ کی بنیاد پر بھی رائے بناتا ہے، دیتا ہے، کسی خاص مذہب کو پارٹیکولر انداز میں ٹارگٹ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی عوام اس سے اوپر اٹھ کر سوچتی ہے۔ تو یہ زہران ممدانی سے زیادہ امریکن پیپل کا جیت ہے، امریکن ماس کا جیت ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اس دنیا میں بڑی کامیابی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے میں ہے۔ کسی نے ایک تھنکر سے پوچھا، بلکہ اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تو کسی تھنکر سے کسی نے پوچھا کہ امریکہ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو اس تھنکر نے یہ جواب دیا کہ ہم اختلاف کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ڈسینشن کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو کبھی تجربہ ہو تو جب آپ کسی ویسٹ کے لوگوں سے، ریئل انگلش پیپل سے بات چیت کریں، تو جب آپ ان سے بات چیت کریں گے تو وہ آپ کی بات کو بہت ہی اٹینٹیولی سنیں گے۔ آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی بات کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات کو سنیں گے۔ تو آپ اس میں مسلمانوں کی جیت کو دیکھتے ہوں گے، مسلمان عام طور سے دیکھتے ہوں گے، اس میں تو اصل امریکہ کی جیت ہے، اور یہ سبق ہے کہ اگر ہم بھی اپنے معاشرے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ہم اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں، ڈفرینسز اور ڈسینشن کے باوجود ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں، اور اس حقیقت اور اس ریئلٹی کو ڈسکور کریں
کہ when all things alike no one thinks very much. جب سارے کے سارے لوگ ایک جیسا سوچیں گے تو پھر کوئی بھی شخص بہت زیادہ نہیں سوچ سکتا ہے. یہ والٹر لپ مین کا قول ہے، کوٹ ہے کہ when all things alike no one thinks very much. تو مسلم سوسائٹی کا مسئلہ ایکسٹریمزم ہے. مسلم سوسائٹی کا مسئلہ اختلاف کو برداشت نہ کرنا ہے. مسلمانوں کی کامیابی یہ ہے کہ ایسے انسیڈنٹ سے سبق لے کر اپنے معاشرے کو گرو کرنے کی کوشش کریں. کسی ایک دو تین چار مسلمان کے میئر ایم ایل اے سی او بننے سے کسی کا تقدیر نہیں بدلتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس طرح ہونے پر ہم یہ سبق لیں کہ اب ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے، ہمارا لائن آف ایکشن کیا ہو. ایک طرف مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ مسلمانوں سے یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ امریکہ دشمن ہے ہمارا، تو ہندوستان میں ہمارے وہ دشمن ہیں، وہاں وہ دشمن ہے. دوسری طرف زہران ممدانی کا الیکشن میں جیت کر آنا یہ کہتا ہے کہ بالفرض یہ باتیں درست ہوں تو اختلافات اور ڈفرینسز کے باوجود، دشمنیوں کے باوجود اگر تم پازیٹیو ہو، تم حکمت اور وزڈم سے کام لو تو اس دشمنی کے باوجود تم کامیاب ہو سکتے ہو. یہی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سبق ہے زہران ممدانی کے وننگ میں، کہ جو لوگ یہاں کہتے ہیں کہ یہاں نفرت ہے، تشدد ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اس کے باوجود کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم پازیٹیو رہیں، اگر ہم وزڈم سے کام لیں، اگر ہم صبر کا طریقہ اختیار کریں اور ہم اپنے آپ کو قابل بنائیں. تو یہی میرا میسج ہے اس معاملے میں اور انڈرسٹینڈنگ ہے.